عزیز سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں وجود باری تعالیٰ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اور کس طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص میں فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، لیکن وہ چٹان کی طرح تمہارے ساتھ ہے۔ اس طرح اللہ اور جگہ فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء شہید، یہ کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یعنی اللہ ایوری ٹائم اینڈ ایوری ویئر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں الم تارا، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، بے شک اللہ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ کیسے ما یکون من نجوى ثلاثۃ، اللہ فرماتے ہیں نہیں ہوتی کوئی 3 لوگوں کی جماعت الا ہوا رابعہم، مگر چوتھا ان میں اللہ ہوتا ہے، ولا خمسۃ، اور نہ ہی 5 لوگوں کی جماعت الا ہوا سادسہم، مگر چھٹا ان کے اندر اللہ ہوتا ہے، ولا ادنی من ذالک، چاہے ان سے تعداد کم ہو، ولا اکثر، یا زیادہ ہو، الا ہوا معہم، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، یہ لوگ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، ثم ینبئہم، پھر اللہ بتا دے گا ان کو، بما عملوا، ان کے عملوں کے بارے میں، یوم القیامہ، قیامت کے بارے میں، قیامت کے دن، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یعنی جو آخرت کے منکر ہیں یا جو اللہ کی وجود باری تعالیٰ کی ذات کے بارے میں منکر ہیں، تو ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ اللہ الخلیق کی لکھی ہوئی تعبیر ہے جو مکالمے کی صورت میں ہے، یعنی وہ لکھتے ہیں کہ ایک ماں کے حمل میں 2 ننھے بچے ایک دوسرے سے تکرار کرنے لگے، یعنی جو ٹوئنز تھے ماں کے پیٹ میں، تو وہ ایک دوسرے سے تکرار کرنے لگے۔ پہلا کہنے لگا کیا تو ماں کے پیٹ سے باہر کی زندگی کو مانتا ہے، یعنی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آخرت قائم نہیں ہوگی، اس طرح یعنی یہ دنیا کیا ہے، ماں کا پیٹ ہے، تو آخرت کیسے قائم نہیں ہوگی؟ جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، ایسے ہی یہ دنیا کی زندگی سے باہر ایک آخرت کی زندگی ہے۔ جو نہیں مانتے کہ آخرت قائم نہیں ہوگی، تو یہ ان کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلنا لازمی ہوتا ہے، اسی طرح آخرت میں جانا بھی لازمی ہے۔ تو یعنی پہلا کہنے لگا تو ماں کے پیٹ سے باہر کی زندگی کو مانتا ہے، دوسرا بولا کیوں نہیں، پیدا ہونے کے بعد کچھ تو ضرور ہوگا جس کی خاطر ہم یہاں ہیں اور ہم تیار ہو رہے ہیں۔ پہلا بچہ بولا بے وقوف، پیدائش کے بعد کیسی زندگی، ہم یہاں ہی زندہ ہیں، اس کے بعد کہیں اور کوئی زندگی نہیں ہے۔ جبکہ دوسرا بولا مجھے اس زندگی کی زیادہ خبر تو نہیں ہے، مگر شاید وہاں سے یعنی وہاں یہاں سے زیادہ روشنی ہو، شاید وہاں ہم اپنی ٹانگوں پر چل سکیں اور منہ سے کھا پی سکیں، یا ہمارے کچھ احساسات ہوں جو کہ ابھی معدوم ہیں اور ہم ان کا ادراک کر سکیں، ان کو سمجھ سکیں۔ پہلا بچہ کہنے لگا انتہائی عجیب بات، بھلا کوئی ٹانگوں پر بھی چل سکتا ہے اور منہ سے کھانا کھا سکتا ہے، یہ تو بالکل مضحکہ خیز بات ہے۔ ہم یہاں اپنی ناف کی نالی سے خوراک لیتے ہیں، اور دیکھو ذرا یہ نالی کتنی چھوٹی سی ہے، یعنی بس ہماری یہاں کی چند دن کی زندگی کا سامان لیے ہوئے ہے، اس کے بعد اگر کوئی زندگی ہوتی تو کیا یہ نالی اتنی ناپائیدار ہوتی؟ یقیناً یہاں سے باہر کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ دوسرا پھر اپنی بات پر بضد کہنے لگا بھائی یہاں سے باہر کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے جو اس پیٹ جیسا نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت بڑا اور مختلف ہے، جس میں ہمیں اپنی اس خوراک کی نالی کی ضرورت بھی شاید نہ ہو۔ پہلا بچہ غصے سے بولا اے بے عقل، اگر باہر کوئی زندگی ہے تو پھر وہاں سے کوئی آج تک ادھر واپس کیوں نہیں آیا؟ پیدائش کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بلکہ ایک اندھیرا ہے اور ایک خاموش خلا ہے، بس جس میں ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہے، نہ ہم کہیں جا سکتے ہیں۔ دوسرا بولا اچھا مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ہم اس زندگی میں اپنی ماں کو دیکھ سکیں گے، اپنی ماں سے ضرور ملیں گے جو ہمارا بہت خیال رکھے گی۔ یہ بات سن کر پہلا بچہ بولا ماں، کیا تم ماں کے وجود کو مانتے ہو؟ کتنی عجیب بات ہے، اگر ماں ہے تو وہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتی، کہاں ہے وہ؟ دوسرا ماں تو ہمارے ہر طرف موجود ہے، اسی نے ہی تو ہمارا احاطہ کر رکھا ہے، ہم اس کے وجود ہی سے تو زندہ ہیں،
اور اس کے اندر سانس لیتے ہیں۔ ماں کے بغیر تو یہ ہماری دنیا بھی باقی نہیں رہ سکتی تھی۔ پھر پہلا بچہ بولا، تو بھلے جو بھی کہے، معقول بات یہی ہے کہ ماں ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اس وجہ سے اس ماں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ جس طرح بعض بے وقوف کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، تو نعوذ باللہ اللہ کی ذات ہی موجود نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے۔ دوسرا بچہ یہ سن کر بولا، تم کبھی خاموشی میں متوجہ ہونا، تمہیں ضرور اس کے وجود کا احساس ہوگا اور تم اس کی محبت بھری آواز بھی سن سکو گے جو اوپر سے ہمیں پکار رہی ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا بچہ خاموش ہو گیا۔ اسی طرح اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن ہم تھرڈ پرسن کو دیکھ کے تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی ذات کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے ہم کوئی بھی برائی کرتے وقت نہ کانپتے ہیں نہ ڈرتے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں ہم اپنا گناہ چھپا لیں گے، لیکن ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ ہی کے وجود سے تو ہم زندہ ہیں۔ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگرانی میں ہیں ہم۔ اللہ قیامت کے دن بتا دے گا جو عمل ہم نے کیے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے اللہ کو حاضر ناظر جان کر جب ہم اس کو محسوس کریں گے اللہ ہمارے ساتھ موجود کیسے ہے، کس طرح ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ ایوری ٹائم ایوری ویئر ہمارے دل کے اندر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔